ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مکبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال نقشبندی اور آپ دیکھ رہے ہیں محفل عشق مصطفیٰ کے زیر اہتمام عشق ہے رمضان۔ یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آل نبی اولاد علی گل گلشن زہرا بطول جناب سید وقاص حسین شاہ صاحب بخاری، حافظ راجہ بابر صاحب، راجہ نثار صاحب، اور یہ ٹرانسمیشن الشباز ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل فیس بک چینل پہ لائیو دیکھی جا رہی ہے۔ تو سامعین وقار، سامعین و حاضرین، آج کی یہ خوبصورت اور پروقار ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میں اپنے ساتھ تشریف فرما حافظ راجہ علیان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام رحمان پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔
کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اور سنبھالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام رحمان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب حافظ راجہ علیان صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں سیدہ حفظہ بخاری سے کہ آپ آئیں اور آپ تلاوت کلام رحمان پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، میں جی اٹھوں گا جو محمد کے شہر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور میرے ہر آس کی ڈوری در بنجتن سے جڑی، میرے ہر آس کی ڈوری در بنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کہ لاحد میں اتر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو
ماشاءاللہ سیدہ حفظہ بخاری ماشاءاللہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبتوں کے پھول نشاور کر رہی تھی۔ سامعین ناظرین، رمضان المبارک کی یہ خوشگوار گھڑیاں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، اور آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، ہر وقت مدینے کی دوا مانگ ارے مانگ، اور مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ، اور سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار کو سرکار سے مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، سرکار کو سرکار سے مانگوں گا نیازی، سرکار کو سرکار سے مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ۔ تو سامعین ناظرین، آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن کے اگلے ثناخوان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ راجہ بلال صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبتوں کے پھول نشاور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور راہو در زارا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہو در زارا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل
پر قربان زمانہ ہے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے. درود سید کونین کے وسیلے سے. درود سید کونین کے وسیلے سے. میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہاں غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے. ہاں میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے. وہ یہ کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. وہ یہ کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میں دیکھتا ہی رہوں بس روزے کو. میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو. جناب زارا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. جناب زارا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام
طیبہ سے یہ پیام آئے۔ گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا، گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا، مجھ کو در حسین کے اتنا قریب کر، تقدیر تو ہی لکھتا ہے دونوں جہان کی، جیسا نصیب حر کا تھا ایسا نصیب کر۔ تو سامعین ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر معمرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اور بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ الشہباز ویڈیو اینڈ پروڈکشن کے آفیشیل پیج پہ پوری دنیا میں جو سامعین اور ناظرین اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کی خدمت میں سلام محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام عشق ہے رمضان کے عنوان سے خوبصورت ٹرانسمیشن آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب بخاری، جناب حافظ راجہ بابر صاحب، جناب محترم راجہ نثار احمد صاحب، ان کی پوری ٹیم کو اللہ رب العزت آپ کو دارین کے ساتھوں سے نوازے کہ آپ نے رمضان المبارک کی مبارک ساتھوں کو مزید روحانی اور وجدانی کیفیات سے مزین کرنے کے لیے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو دارین کے ساتھوں سے نوازے۔ خوبصورت انداز سے جناب محترم محمد بلال نقشبندی صاحب ٹرانسمیشن کا آغاز کر چکے ہیں۔ خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن کریم اور حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت آپ نے سماعت کیا۔ اور اس وقت ہمارے اس فورم پہ، ہمارے اس ایوان میں بڑے خوبصورت ثناخانہ نشی لسان بالخصوص جناب محترم راجہ فہیم نقشبندی صاحب، جناب محترم شفاعت محفوظ اوان صاحب، محمد خرم رضا قادری صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنے جانب سے جناب سید وقاص حسین شاہ صاحب کی جانب سے، حافظ راجہ بابر صاحب کی جانب سے، راجہ نثار صاحب، ان کی پوری ٹیم کی جانب سے اپنے معزز مہمان گرامی کو آج کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہوئے درخواست گزار ہوں جناب محترم راجہ محمد فہیم نقشبندی تشریف لائیں اور حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
وہ زلف عنبر یقیناً سجا رہے ہوں گے، وہ زلف عنبر یقیناً سجا رہے ہوں گے، نقاب اپنا وہ رخ سے ہٹا رہے ہوں گے، سوال پوچھا سوال پوچھا کہ کیوں کیف ہے فضاؤں میں، جواب آیا کہ سرکار آ رہے ہوں گے، تو آفتاب رسالت کی باتیں کریں، آفتاب رسالت کی باتیں کریں، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کریں، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، ان کو چہرے سے ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈل جائے گا، ان کو چہرے سے ایک لگتے چوئی ہزار وچوں، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو، اس کا ہر اشعار بلند ہے، توجہ کیجیے گا کہ اے صبا اے صبا صبا میرے محبوب کے دیس جا، ان کے واللیل گیسو ذرا چھو کے آ، اے صبا میرے محبوب کے دیس جا، ان کے واللیل گیسو ذرا چھو کے آ، بلا دیر ہے ان کے تشریف لانے میں، گر دیر ہے ان کے تشریف لانے میں، گر ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا، دیر ہے ہاں دیر ہے ان کے تشریف لانے میں، گر دیر ہے ان کے
تشریف لانے میں گر ان کی خوشبو سے ہی کام چل جائے گا دیر ہے ان کے تشریف لانے میں گر اور ان کے دیدار کی آرزو تم کرو پر یہ لازم ہے چہرے پہ پردار ہے عاشق کی تمنا ہے کہ حضور کا دیدار ہو مگر یہ نہ کہے کہ 70,000 پردے ہٹ کر حضور کا دیدار ہو جائے شاعر نے منظر کشی کی لکھتا ہے کہ ان کے دیدار کی آرزو تم کرو پر یہ لازم ہے چہرے پہ پردار ہے کیوں جب نقاب اپنے رخ سے سر کا دیا جب نقاب اپنے رخ سے سر کا دیا جب نقاب اپنے رخ سے سر کا دیا ہوگا کیا دور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا جب نقاب اپنے رخ سے سر کا دیا دور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا جب نقاب اپنے رخ سے سر کا دیا دور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا آفتاب رسالت کی باتیں کریں ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو ہاں ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو روشنی میں جہاں سارا ڈل جائے گا ناظرین خوبصورت انداز سے حضور کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب محترم راجہ محمد فہیم نقشبندی صاحب خوبصورت انداز خوبصورت لہجہ اللہ رب العزت ان کی جان میں مال میں رزق میں لفانی برکتوں کا نزول فرمائے میں اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتا ہوں شفاعت محفوظ ابان بڑے خوبصورت ثنا خان شفاعت بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا نعت پڑھتے ہوئے کچھ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کتنے عرصے سے آپ حضور کی ثنا کر رہے ہیں اور کبھی ایسا زندگی میں آیا موقع کہ نعت پڑھتے پڑھتے ایسی کیفیات بن گئی ہوں جو شاید آپ ساری زندگی نہ بھلا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں الشباز ساؤنڈ اینڈ ٹیم اینڈ پروڈکشن کا اور وقاص شاہ جی کا حافظ بابر صاحب کا جن کی وسادت سے منجا چیز کی حاضری ہو رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو الحمدللہ مجھے تقریباً کم از کم جو ہے وہ 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں جو ہے وہ نعت شریف پڑھتے ہوئے اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ کلام پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ پاک نے بڑی کیفیات سے نوازا اور خصوصاً بالخصوص جب میں اعتکاف میں 1-2 دفعہ میں بیٹھوں اور جو کیفیات روحانی طور پر جو نصیب ہوئی میں وہ بیان نہیں کر سکتا اور نعت کی خود جو ہے وہ ایک اتنی کیفیت ہوتی ہے اگر آپ دل سے پڑھیں اس کو تو ایسی بات ہے بالکل جی نعت دل سے پڑھی جائے تو پھر اس کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں کہ عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ آپ ایک قصیدہ لکھ کے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور بار بار گورنر کے خواب میں حضور تشریف لا رہے ہیں کہ فلاں قافلے کے اندر عبدالرحمن جامی آ رہا ہے اس کو نہ آنے دو کہ وہ جب پوچھا گیا کہ حضور ایسی کون سی خطا ہوگی کہ عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ کو آپ روزہ پہ آنے کی اجازت نہیں دے رہے تو آپ نے فرمایا خطا نہیں ہوئی وہ عشق میں ڈوب کے اتنی محبت سے قصیدہ لکھ کے لا رہا ہے اور اگر اس نے قبر پہ آ کے یہ کہہ دیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے قبر سے باہر آ کے جواب دینا پڑے گا یہ کیفیات ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں حضور کا صاف ستھرا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے شفاعت بھائی اپنے ذرا خوبصورت انداز سے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے پہ کرے دل ربا
کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اور تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا وہ کیا سماعت کیجئے کہ غرور غورا غرور غورا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور غورا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے وہ کالے رنگ کا نام تیرا بلال آیا کمال آیا وہ کالے رنگ کا نام تیرا بلال آیا کمال آیا اور عمر کی جرأت عمر کی جرأت دے جاؤ قربان کیسا روکس راجن سے لرزا عمر کی جرأت دے جاؤ قربان کیسے روکس راجن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا مکتے میں شاعر لکھتا ہے کیا کہتا ہے کہ نبی تو سائم سبھی گیا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی گیا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آگے میں آمینہ
وہ لالا آیا کمال آیا واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب، ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے جناب شفاعت محفوظ اوان صاحب حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے، اور میرا یہ جی چاہ رہا تھا کہ آپ اسی طرح پڑھتے رہیں اور حضور کے غلام پوری دنیا میں الشہباز ویڈیو اینڈ پروڈکشن کے آفیشیل پیج سے اس کو ملاحظہ فرماتے رہیں، سنتے رہیں، اور اسی طریقے سے کیفیات جو یقینی طور پہ ماہ رمضان المبارک کی جو کیفیات ہیں ان کا کیا ہی کہنا، اللہ رب العزت حضور کے ہر غلام کو بار بار ماہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص آج کی اس مبارک رات میں ہم اپنے رب کے حضور دعا گو ہیں کہ مالک ارض و سما فقط کن کی بات ہے، آج پوری انسانیت، پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے اندر کرونا موذی مرض اس نے تباہی مچا کے رکھی ہے، اے مالک ارض و سما ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عطا کیجئے، اور پھر حضور کے غلاموں کو اجازت ہو کہ تیرے پاک گھر کی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی وہ بادب حاضری کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اور نثار بھائی وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ حضور کے غلام جو ہر سال جاتے ہیں، اور 2 سال گزر گئے، اب آنکھیں بھی ترس گئیں کہ کب وہ گھڑی آئے گی جب یہ خوشخبری ملے گی کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے ہماری۔ اللہ رب العزت حضور کے ہر غلام کو اپنے پاک گھر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ محبتوں کا ایک بڑا خوبصورت سفیر ہے جس کا نام محمد خرم رضا قادری ہے، اپنے ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ آپ اس وقت ہمارے سیٹ پہ تشریف فرما ہیں۔ خرم بھائی آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقینی طور پہ آپ کی ایک بڑی ٹف لائف ہے، اور بڑا نعت کے حوالے سے آپ کا ایک کام ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تو اس گھڑی سے گزرے کہ جب آپ کی تیاری تھی 3 دن کے بعد حضور کے در پہ جانے کی، اور اچانک لاک ڈاؤن ہو گیا، اور آپ ابھی تک وہاں پہ وہ آپ کے ٹکٹس وغیرہ بھی ہوئے ہوتے، سارے معاملات، یقینی طور پہ دل کے اندر ایک تڑپ ہے، اور وہ کیفیات وہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ جانتا ہے، یقینی طور پہ حضور کا ہر غلام تڑپتا ہے حاضری کے لیے۔ آپ کی اس وقت کیا کیفیات تھی کہ جب آپ پوری تیاری میں تھے، احرام بھی لے لیے، گھر والوں سے بھی اور خاندان سے بھی مل لیا، اس کیفیت کو ذرا بیان کرتے ہوئے آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کیجیے۔ میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس، کوئی شک نہیں، وہ کیفیت ایسی تھی کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی۔ تو میں کامران بھائی یقین کریں کہ وہ کیفیت کسی عاشق رسول سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ بس جو کچھ ہے ختم ہو گیا۔ تو میں آپ کی اس بات کو چند اشعار کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے
کے میں کھیوے آوا نال میرے پر نہیں، نال میرے پر نہیں، اسی تے ہے ڈیرا تیتھوں بڑی دور لال آقا، اسی تے ہے ڈیرا تیتھوں بڑی دور لال آقا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، دادا غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڑ کے میں کھیوے آوا نال میرے پر نہیں، نال میرے پر نہیں، اسی تے ہے ڈیرا تیتھوں بڑی دور لال آقا، اسی تے ہے ڈیرا تیتھوں بڑی دور لال آقا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا کرو کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت انداز سے حضور کے پاکیزہ شہر کا ذکر کر رہے تھے جناب محترم محمد خرم رضا قادری صاحب، اور یہ کیفیات جو احباب دیکھ کے آئے ہیں راجہ نثار صاحب، یقینی طور پہ ایک وہ گھڑی بالخصوص جب آپ مدینہ پاک سے نکلتے ہیں تو ایک موڑ آتا ہے جہاں پہ ڈرائیور بس کو روکتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھ لو آخری دفعہ گنبد خضرا، پھر پتہ نہیں وہ کیفیات تمہیں نصیب ہوں، پھر حاضری نصیب ہو یا نہ ہو۔ وہاں پہ جو حضور کے غلاموں کی دھاڑیں ہوتی ہیں وہ کیفیات انسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا، اور پھر بس جب وہ دیکھ کے آتا ہے نا سنہری جالیوں کا منظر، جب وہ مدینہ شریف کے گلیوں میں گھومتا ہے، جب وہ جنت البقیع میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ساری دنیا کی لذت ایک طرف، ایک دفعہ پھر اللہ وہ دن لائے کہ میں حضور کے شہر پہنچوں اور پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کروں۔ سرائکی کے شاعر نے بڑی محبت کی بات لکھی تھی کہ
بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے متھا ٹیکدا مر جاواں تیرے عشق دا بال کے مچ سونا بس سیکدا مر جاواں پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے انج میچدا مر جاواں تے ہووے وقت اخیر تے مختیڈا سونا ویکھدا مر جاواں۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ٹرانسمیشن محبت اہل بیت کے عنوان سے الحمدللہ اس وقت الشہباز ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جناب محترم راجہ فہیم نقشبندی صاحب بھی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں 2-3 اشعار میں بارگاہ مولا علی مشکل کشا میں آپ اپنی حاضری پیش کریں گے جناب راجہ محمد فہیم نقشبندی صاحب۔ نبی کا حکم رکھ پیش نظر ذکر علی کر لے، نبی کا حکم رکھ پیش نظر ذکر علی کر لے، نبی کا حکم رکھ پیش نظر ذکر علی کر لے، نارگز خارجی ملا سے ڈر ذکر علی کر لے، نارگز خارجی ملا سے ڈر ذکر علی کر لے، نارگز خارجی ملا سے ڈر ذکر علی کر لے۔ کامران بھائی بڑا یاسر کلام شعر کہ علی کے دشمنوں سے رابطہ مت جوڑ تو اپنا، دشمنوں سے رابطہ مت جوڑ تو اپنا، ہوگا بھلا کیا تیری قسمت جائے گی سنور ذکر علی کر لے، تیری قسمت ذکر علی کر لے، پھر نارگز خارجی ملا سے ڈر ذکر علی کر لے۔ یہ سارے ناکام ہوں گے اپنے مقصد میں، یہ سارے خارجی ناکام ہوں گے اپنے مقصد میں، کیسے بھلا کوئی محفل ہو یا کہ گھر تو بس ذکر علی کر لے، کوئی محفل ہو یا کہ گھر تو بس ذکر علی کر لے، نارگز سے ڈر ذکر علی کر
खुशबख्त हूँ किस्मत पे तसद्दुक हूँ फिदा हूँ, खुशबख्त हूँ किस्मत पे तसद्दुक हूँ फिदा हूँ, मैं सैयदा ज़हरा के घराने का गदा हूँ। अपना तो मेरा कुछ भी नहीं और खुद कुछ भी नहीं हूँ, अपना तो मेरा कुछ भी नहीं और खुद कुछ भी नहीं हूँ, मैं मुस्तफ़वी हैदरी हसनैनी अता हूँ। और खुश होते हैं सरकारे दो आलम मुझे सुनकर, खुश होते हैं सरकारे दो आलम मुझे सुनकर, जब आपके घर वालों की मैं करता सना हूँ। मैं बारगाह मौला अली मुश्किल कुशा में नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए जनाब शफात महफूज अवान साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप भी बारगाह मौला अली मुश्किल कुशा में अपनी हाज़िरी पेश कीजिए। एक कलाम जो सैयद वकास हुसैन शाह जी मुझसे 12 दफ़ा आप सुनते हैं और मेरी पहचान भी बना है, उसके चंद अशआर पेश करके मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे सुल्तान अली, मेरे सुल्तान अली और अली के बेटे, 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 मेरा ईमान अली और अली के बेटे, मेरा ईमान अली और अली के बेटे। पहले शेर पर जितन शारे तनासुब से गिनो तो इनमें, पर जितन शारे तनासुब से गिनो तो इनमें, हर तीन तन से फैले और अली के बेटे, तीन तन से फैले और अली के बेटे। और कौन सरदार है बगिश्तों ने खुदा से पूछा, कौन सरदार गए बगिश्तों ने खुदा से पूछा, तो रब का ऐलान अली और अली के बेटे, रब का ऐलान अली और अली के बेटे, रब का ऐलान, रब का ऐलान अली और अली के बेटे। और अपने कातिल को भी प्यासा नहीं रगने देते, कमरान भाई, अपने कातिल को भी प्यासा नहीं रहने देते, क्यों? जो कि हैं मेहरबान अली और अली के बेटे, हैं मेहरबान अली और अली के बेटे। और खुद मोहम्मद ने ये फरमाया सहाबा सुन लो, खुद मोहम्मद ने ये फरमाया सहाबा सुन लो, कि मेरी जिंद जान अली और अली के बेटे, मेरी जिंद जान, जिंद जान अली और अली के
علی اور علی کے بیٹے. خرم بھائی یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ, ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ, جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں, جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ہمارے بڑے خوبصورت ثنا خان ہیں جناب محترم محمد خرم رضا قادری صاحب, اور جب اہل بیت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہو تو پھر ان کا ایک اپنا مخصوص انداز ہے, اور ایک کلام جو کہ یقینی طور پہ سید وقاص شاہ صاحب بھی, جناب حافظ راجہ بابر صاحب بھی, راجہ نثار صاحب بھی, اور یقینی طور پہ الشہباز ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج سے پوری دنیا میں جو پروگرام دیکھا جا رہا ہے, حضور کے غلام یہ چاہیں گے کہ خرم بھائی آپ اپنے مخصوص لب و لہجہ میں وہ آپ جو کلام پیش کرتے ہیں آدھا ادھر آدھا ادھر, آپ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کیجیے. میں بہت شکر گزار ہوں. ابھی جو کمران بھائی نے شعر پڑھا, کمال شعر پڑھا کہ تاج قدموں میں پڑے رہتے ہیں, ایسے شعر بھی ہیں. تو سید وقاص شاہ صاحب, حافظ راجہ بابر صاحب, راجہ نثار صاحب, راجہ کامران تبسم نوری صاحب, اور عظیم عاشق رسول جناب قاری محمد ندیم اوان صاحب. کیا بات ہے. یہ جو گلدستہ سجا اور یہ الشہباز ساؤنڈ کے پیج سے ہم حضور کا ذکر سن رہے ہیں, یہ انہی بھائیوں کی کاوش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی خیر فرمائے, دارین کی خوشیاں عطا فرمائے کہ یہ حضور کے ثنا خوانوں کو پڑھاتے ہیں. ایک کلام کی فرمائش بالکل مجھے کی گئی. ندیم بھائی نے اسپیشل کہا کہ خرم بھائی اس کلام کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے. بھائی نے کہا, کافی سارے لوگوں نے کہا, تو میں اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اور چونکہ ماشاءاللہ کیمرے پر تو یہ ہے, لیکن کیمرے کے پیچھے ہمارے جو عشاق بیٹھے ہیں, کیا بات ہے ان کی, سبحان اللہ, اللہ انہیں سلامت رکھے. بہت پیارا کلام. مکے کے بڑے بڑے کافر حضور کی بارگاہ میں حاضر اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. تو کہنے لگے دلیل دیں. تو میرے حضور نے فرمایا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو. وہ کہنے لگے یہ جو آسمان پر چاند ہے نا, اگر اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بتاؤ تو مانے. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جادو کا اثر صرف زمین پر ہوتا ہے, آسمان پر نہیں. اور وہ لوگ میرے آقا کو معاذ اللہ جادوگر سمجھتے تھے. میرے حضور نے یوں آسمان کی طرف دیکھا تو وہ چاند گویا کہ میرے حضور کو دیکھ رہا تھا, اور انتظار تھا کہ کب حضور انگلی اٹھائے اور میں 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤں. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار میرے آقا علیہ السلام کی انگلی کی بجلی چاند پہ چمکی تھی. فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کہ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار, آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ. آج تک چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو بہت خوبصورت کلام. جب میرے حضور نے انگلی اٹھائی, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اور بڑے بڑے جو کافر دماغ رکھنے والے تھے نا, انگشت بندندان کی کیفیت میں آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا, عقل دنگ رہ گئی. شاعر لکھتے ہیں دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر, دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر, ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر, ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر, ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. اللہ 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 اللہ. ارے چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور, چاند ہی کیا آسماں, چاند ہی کیا آسماں, چاند ہی کیا آسماں, چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور, وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر, وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا
آدھا ادھر آدھا ادھر اللہ 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 ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر اللہ 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 بولو اللہ 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 دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط دشمنان مصطفیٰ دشمنان مصطفیٰ دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط پھینک دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر پھینک دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر پھینک دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اللہ 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 بولو اللہ 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 جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے ایک دن مرہب کو پتہ نہیں کیا سوجی اس نے مولا علی کو للکارا اور کہنے لگا آپ لڑو گے میرے ساتھ وہ بہت طاقتور تھا اور واقعی اس کو اپنی طاقت پہ گمنڈ کے ساتھ ساتھ وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ جہاں آتا تھا نا تو چیر پھاڑ دیتا تھا مولا علی کو دیکھا اور للکارا تو مولا علی تشریف لے آئے کہنے لگا وار کریں مولا علی نے فرمایا نہیں میں وار نہیں کروں گا تو نے بلایا تو نے للکارا وار بھی تو کر کہنے لگا میرا وار تو بڑے بڑے نہیں روک سکے آپ کیا روکو گے آپ نے فرمایا وہ اور ہوں گے جو تیرا وار نہیں روک سکتے ہوں گے کامران بھائی ارے تیرے سامنے شیر خدا کھڑا ہے وار کر جب اس نے وار کیا آپ نے اس کے وار کو روکا لیکن جب مولا علی نے وار کیا زیادہ نہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 نہیں صرف ایک ضرب لگائی اور ضرب بھی مولا علی کی تھی اس گمنڈی شخص کا حال کیا ہوا سبحان اللہ شاعر لکھتے ہیں حیدر کردار کی تلوار کے ایک وار سے حیدر کردار کی حیدر کردار کی حیدر کردار کی تلوار کے ایک وار سے کٹ گرا مرحب کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر کٹ گرا مرحب کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر کٹ گرا مرحب کا تھڑ آدھا ادھر آدھا ادھر اللہ 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 بولو اللہ 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 سبحان اللہ سامی ذی وقار جناب محترم محمد خرم رضا قادری صاحب خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے ٹرانسمیشن محفل کے رنگ میں چلی گئی ہے اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ عجب ہے تیرے دیوانوں کی محفل یا رسول اللہ کہ جو جاتا ہے ہو جاتا ہے شامل یا رسول اللہ ملے ہیں تیرے دیوانوں کو وہ دل یا رسول اللہ کہیں بھی ہوں سجا لیتے ہیں محفل یا رسول اللہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں الشہباز ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چند لمحات میں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الشباز ویڈیو اینڈ ساؤنڈ پروڈکشن کے حوالے سے خوبصورت عشق رمضان ٹرانسمیشن، اور اس وقت ہمارے ایوان میں بڑی خوبصورت شخصیات جو کہ الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالم نبیل، فاضل جلیل، عالمی مبلغ اسلام، شہباز اقلیم خطابت، عالم بعمل. میں یوں کہوں گا کہ ان کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت بھی مجھے اس حوالے سے ہوتا ہے کہ میں ان کی شایان شان خوبصورت سے خوبصورت القابات اس کا انتخاب کروں. میری مراد پیکر اخلاص و محبت، عظیم عاشق رسول، بعمل عالم دین، حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی صاحب، بانی جماعت اہل نسبت پاکستان. آپ ہمارے سیٹ کی زینت بنے. علامہ صاحب، آپ کو آج کی اس عشق ہے رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ہمراہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ثنا خان، ایک بہت بڑی شخصیت کے بہت بڑے بیٹے، جنہوں نے الحمدللہ طریقت کے حوالے سے ان کا ایک بڑا معتبر نام، اور آپ کے لخت جگر پروردہ آغوش ولایت جناب صاحبزادہ اسد حسنین چشتی صاحب، آپ ہمارے سیٹ کی زینت بنے. صمیم قلب سے اسد بھائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقینی طور پہ حضور کے غلام آپ کی خوبصورت آواز، آپ کی خوبصورت انداز کو سننے کے لیے بےتاب ہیں. علامہ صاحب، ہمارا آج کا موضوع ہے محبت اہل بیت، اور سادات کے ساتھ جو ایک ہمارا رشتہ ہے، اہل بیت کا جو ذکر ہے، وہاں پہ کیفیات ہوتی ہیں کہ میرے امام نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، ارے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، ارے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اور آج ہم یہ چاہیں گے کہ ایک مولا علی کا ملنگ اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ اہل بیت اطہار میں اپنی حاضری پیش کریں. آج کے اس حوالے سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العالمین کا انگنت بے شمار لاتعداد شکر ہے، جس ذات کریم نے ہمیں ماہ مقدس رمضان شریف آخری عشرہ عتق من النار کے ان لمحات میں الشہباز ساؤنڈ کی طرف سے عشق ہے رمضان اس خوبصورت پروگرام میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی. میں محترم و مکرم جناب صاحبزادہ کامران حسین تبسم نوری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک تو آپ نے مجھے محبت اہل بیت کے حوالے سے اس خوبصورت پروگرام میں جو لائن دی ہے، اس لائن پہ ہی جو لوگ چلیں گے وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے. میرے لیے اور بھی سعادت کی یہ گھڑی ہے کہ سید زادے کا گھر ہے اور ہم تاجدار گورلا شریف، فاتح قادیانیت، امام المسلمین، مامور من الرسول، اعلی حضرت سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ یہاں پر اس جگہ پہ موجود ہیں، اور میرے ساتھ میرے پیر بھائی حضرت صاحبزادہ اسد حسنین چشتی صاحب آپ بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ نے جیسا کہ اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش فرمائے ہیں، تو قرآن حکیم میں اور احادیث طیبات میں
بار بار اہل بیت اطہار کی طہارت پاکیزگی کا ذکر آیا ہے، جس سبب سے امت 1400 سال سے اس دروازے کی گدائی اور غلامی کرتی چلی آ رہی ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ بندگان حق جنہیں اللہ نے محبت آل بیت کا نور عطا فرمایا، اور جو بد نصیب اس دروازے کے نہ بنے، نہ اللہ ان کا بنا، نہ رسول ان کا بنا، نہ انہیں جنت کی بہاریں ملی، نہ مل سکتی ہیں۔ اللہ رسول ان کو ملتا ہے جن کے سینے میں آل بیت کی محبت ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے جو محبت ہے، پیار ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا جو میری آل کی محبت پہ مرے گا، زندگی گزارے گا اور پھر اسی میں اس کی موت ہوگی، تو فرمایا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے، اور تاجدار گورڈا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرا اسے شہادت کی موت عطا کی گئی۔ یعنی محبت اہل بیت بندے کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ اپنے گھر میں بستر پہ مر رہا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اللہ اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ پھر مجھے خاص بات اچھی لگی، حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی، ان کی اس بات سے مجھے بڑا مطلب دل پہ ایک بات لگی اور طبیعت میں ایک خاص وہ رنگ اور نور پیدا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دھیان کریں کہ کوفہ والوں کے پاس سب کچھ تھا، کوفہ والوں کے پاس سب کچھ تھا، اذانیں بھی دے رہے تھے، تلاوتیں بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، جماعتیں بھی کرا رہے تھے، دین کا نام بھی لے رہے تھے، سنت کا پرچار بھی کر رہے تھے، ان کے پاس سجدے بھی تھے، نمازیں بھی تھیں، تلاوتیں بھی تھیں، ایک محبت اہل بیت نہیں تھی۔ یزیدیوں کے پاس، کوفہ والوں کے پاس، اہل بیت کے دشمنوں کے پاس بظاہر کلمہ بھی تھا، نماز بھی تھی، اذان بھی تھی، جماعتیں بھی تھیں، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، وہ سب کچھ تھا، لیکن محبت آل بیت نہیں تھی، تو وہ سب کچھ ان کے کام نہ آیا، اور حور کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ انہی میں سے نکل کے حضرت مولا مشکل کشا کے نور نظر کے قدموں پہ گرا، انہی میں سے نکل کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تائب ہو کے غلام بنا، اور جب حور کو محبت آل بیت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ اس سے یہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہو، محبت آل بیت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اور محبت آل بیت ہو تو پھر نمازیں بھی قبول ہیں، سجدے بھی قبول ہیں، تلاوتیں بھی قبول ہیں۔ محبت آل بیت کے بغیر مومن کی نہ یہ دنیا ہے، نہ وہ دنیا ہے، نہ وہ مومن ہو سکتا ہے۔ مومن وہی ہے جو آل بیت سے دل و جان سے پیار کرنے والا ہے۔ اور حضرت نصیر ملت کا ایک شعر میں یہاں پڑھنا چاہوں گا کہ اہل بیت کی جو غلامی ہے، اہل بیت کی سنگت ہے، قربت ہے، غلامی ہے، نیاز مندی ہے، آل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے، تو پیر جی فرماتے ہیں کہ یہ جو سادات ہیں انہیں تم اکیلا نہ سمجھو، ان کی نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ اللہ، تعارف ہوتا ہے جی فلاں کی اولاد ہے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، تو حضور نصیر ملت فرماتے ہیں آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان۔ اللہ یہ آل بیت، کئی مرتبہ بندے آل بیت کا ہم نام لیں تو طبیعت ان کی باری ہو جاتی ہیں، فتوے شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو پیر جی کہتے ہیں آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہر موج سمندر کی وجہ سے دیکھی جاتی ہے، ایسے ہی ہر سید کا احترام مصطفیٰ کی وجہ سے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ جی، خوبصورت انداز سے علامہ صاحب آپ نے اہل بیت سے محبت کا اظہار، اور میں انشاءاللہ چند لمحات میں آپ کے پاس پھر ایک گزارش لے کے حاضر ہوں گا۔ سلسلہ نعت کو آگے بڑھاتے ہیں۔
मुनफरिद सबसे बनाता है नजर आता है, मुनफरिद सबसे बनाता है नजर आता है, इश्क जब रंग चढ़ाता है नजर आता है, इश्क जब रंग चढ़ाता है नजर आता है। और बाबर भाई तेरे हर दर्द पे कुर्बान मैं ए इश्क नबी, तेरे हर दर्द पे कुर्बान मैं ए इश्क नबी, आज भी जिसको रुलाता है नजर आता है, और जिसको सरकार अलम जंग का करते हैं अता, जिसको सरकार अलम जंग का करते हैं अता, बाबे खैबर वो उठाता है नजर आता है। और सर है नेज़े पे मगर फिर भी बाजारों में, सर है नेज़े पे मगर फिर भी बाजारों में, पढ़ के कुरान दिखाता है नजर आता है। और बैठकर मिंबर बगदाद पे अब्दुल कादिर, बैठकर मिंबर बगदाद पे अब्दुल कादिर हुक्म वलियों पे चलाता है नजर आता है। और शाह साहब मुझे ये कहना चाहिए और कहने दीजिए कि जान जो उन पे लुटाए तो ये रुतबा उसका, जान जो उन पे लुटाए तो ये रुतबा उसका, फिर जिनाजा ही बताता है नजर आता है, फिर जिनाजा ही बताता है नजर आता है। और जनाब सैयद तसद्दुक हुसैन शाह काज़मी क्या खूबसूरत बात देखते हैं कि काज़मी सैयद आलम की अता से देखो, काज़मी सैयद आलम की अता से देखो, कोई ख्वाजा है या दाता है नजर आता है, इश्क जब रंग चढ़ाता है नजर आता है। और उसी रंग की एक झलक ना जनाब साहबजादा असद हसनैन साहब में नजर आती है। और अल्लाह इनको बार बार अपने पाक घर, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दर की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। असद भाई आज की बज़म के हवाले से माशाल्लाह आपका एक बड़ा नाम, वतन अजीज पाकिस्तान के तुलो अर्ज में आपने खूबसूरत महफिल में अपनी हाजिरी पेश की। कभी ऐसा हुआ कि नात का शेर पढ़ते पढ़ते आप मदीना शरीफ की गलियों में पहुंच गए और फिर जी ये चाहा कि ये कैफियत यहीं पे रुक जाएं और मैं बस इसी मस्ती में रहूं, इस हवाले से कुछ कहते हुए आप हुजूर की बारगाह में नजराना अक़ीदत मोहब्बत का आगाज़ फरमाएं। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा माने आले रसूल। सबसे पहले मैं हुजूर किबला पीर सैयद वक़ास हुसैन शाह साहेब बुखारी मत्ताअनल्लाहु बितूल हयाती आपका और शहबाज साउंड एंड वीडियो प्रोडक्शन आपका बेहद मशकूर हूँ। और आलम इस्लाम के मुमताज़ व मोहतरम मद्दाह रसूल हम सब के प्यारे और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत किबला कारी मोहम्मद नदीम अवान साहिब के आपने मुझे मदू किया, अल्लाह हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। ये कामरान भाई जो आपने सवाल किया, ये कैफियत आई हैं, लेकिन ये कैफियत सूफिया की महफिल में पढ़ते हुए मुयस्सर आई। और अभी जब ये आप बात कर रही थी तो बाबा हुजूर तशरीफ़ फरमा थे एक जगह, आपकी ज़िंदगी में मैं ये कलाम पढ़ रहा था और ये कैफियत आई थी और वही पढ़ रहा हूँ। आप सुनेंगे और आप भी एक दफ़ा उन कैफियत में चले जाएंगे। अल्लाह पाक आपको भी सेहत अता फरमाए, आपका साया अहले सुन्नत पे कायम और दायम फरमाए। हमारे दिलों की धड़कन अहले सुन्नत की शान हुजूर किबला हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती साहिब, आप भी जलवागर हैं। अल्लाह पाक आपको भी सेहत कामिला अता फरमाए। एक सैयद ज़ादे के घर हैं, अल्लाह पाक इस घर की बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह ने कैसा शाहेजी शान बनाया, सरकार को कौने
जान बनाया, इश्क़ शाह-ए-बदगा को दिलो जान बनाया। बख्शिश के लिए हमने ये सामान बनाया, बख्शिश के लिए हमने ये सामान बनाया। यूं इश्क किया रब ने महबूब से अपने, यूं इश्क किया रब ने महबूब से अपने, कि तारीफ में सरकार की कुरान बनाया, तारीफ में सरकार की कुरान बनाया। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, तारीफ में सरकार की कुरान बनाया। ऐ रहमत आलम, रहमत आलम, मैं तेरी देन के सदके मंगतों को तेरे फैज़ ने सुल्तान बनाया। मंगतों को तेरे फैज़ ने सुल्तान बनाया। अल्लाह ने कैसा शान बनाया। सुनने और चाहने वाले जहां जहां मौजूद हैं, अपने दिल पे हाथ रखिए और सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाह भी करता है सदा जिसकी तिलावत, अल्लाह भी करता है सदा जिसकी तिलावत, अल्लाह भी करता है सदा जिसकी तिलावत। सरकार के चेहरे को वो कुरान बनाया, इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जाना खा, सच आखा तेरा बदी में शान खा, शान पिशाना सब बढ़िया। सरकार के चेहरे को वो कुरान बनाया। हर चीज से पहले तुझे रब ने
بنا کر اول ما خلق اللہ نوری، ہر چیز سے پہلے ہر چیز سے پہلے تجھے رب نے بنا کر، پھر بعد میں کوئی دوسرا انسان بنایا، پھر بعد میں کوئی دوسرا انسان بنایا۔ آخری شعر عرض ہے، شاعر کہتا ہے کیا شان تیرے در کی ہے شاہ مدینہ، کیا شان تیرے در کی ہے شاہ مدینہ، کیا شان تیرے در کی شاہ مدینہ، جبریل کو رب نے تیرا دربان واہ 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 واہ، ماشاءاللہ کیا کہنے جناب صاحبزادہ محمد اسد حسنین چشتی صاحب، خوبصورت انداز سے آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سود و زیاں فقط نام محمد سے محبت کی ہے، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بڑی محبت بری گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ لوگ فتوے بھی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبت پہ اگر فتوے آتے ہیں تو مودت پہ تو یہ پتہ نہیں کس حد تک چلے جائیں گے، اور ہم نے تو قرآن پہ عمل کرنا ہے، ہم نے حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ہم نے حضور کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ الا المودۃ فی القربہ، اس کے اوپر آ کے کون سی ہمارے اوپر فارم لاگو ہوتی ہے کہ ہم نے اہل بیت سے پیار کرنا کیسے ہے اور اہل بیت کا احترام کرنا کیسے، اس حوالے سے آپ ضرور گفتگو فرمائیے جی۔ بلا شبہ آپ نے خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے، اور یہی وہ ایک نقطہ ہے کہ جس نقطہ کی وجہ سے مومن کو کامل ایمان کی دولت ملتی ہے۔ چونکہ ظاہر بات ہے کہ محبت اہل بیت جس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے، پھر محبت کی وجہ سے اس محبت کو نبھاتے ہوئے کئی ایک مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ ہم اہل ایمان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ انہیں آزمایا جائے گا، اور پھر آزمائش ہوتی ہے، مختلف قسم کے خطرات اور پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ ان خطرات اور پریشانیوں سے جو استقامت کے ساتھ گزرتا ہے، اسے پھر اللہ اپنے کامل بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ محبت اہل بیت بھی چونکہ ایمان ہے، تو ظاہر بات ہے جب اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر بندہ محو سفر ہوگا تو شیطانی قوتیں وہ ساری کی ساری اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گی، تو ایک مومن کو ان تمام تر قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے محبت اہل بیت پر استقامت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا چاہیے۔ محبت اہل بیت کو مضبوط کرنے کے لیے ماں اور باپ کا کردار بڑا اہم ہے۔ سید وقاص شاہ جی یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی والدہ نے، ان کے بڑوں نے ان کو وہ لوریاں سنائیں۔ قاری محمد ندیم آوان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد گرامی آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے والد گرامی
قبلہ صاحبزادہ اسد حسنین صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے والد گرامی شیخ طریقت پیر محمد عارف قادری، اس طرح سب جن والدین نے وقت پر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اور انہیں محبت اہل بیت کا درس دیا، وہ لوگ خوش بخت خوش نصیب اس متاع کو سنبھالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کی اس حوالے سے اچھی تربیت نہ کر سکے اور نہیں کرتے، پھر ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں کہ راستے میں ڈاکو انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ تو اگر اس دولت کو بچانا ہے تو شیخ کامل والدین کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور والدین ظاہر بات ہے کہ ظاہر کی تربیت کر سکتے ہیں، دل اور قلب میں محبت نہیں اتار سکتے۔ پھر اس کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسے شیخ کامل کے ساتھ منسلک کریں جو واقعتاً شیخ کامل ہو، اور شیخ کامل اسے کہتے ہیں جس کی دل کی دھڑکنیں آل بیت سے پیار کرتی ہوں۔ چونکہ ولایت کا فیضان مولا علی کے دروازے سے آتا ہے، چونکہ ولایت کا یہ سارا سسٹم آل بیت اطہار کے ہاتھوں میں ہے، تو جب تک ان مقدس ہستیوں سے کسی کی والہانہ محبت نہیں ہوگی وہ شیخ کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ شیخ کامل حقیقت میں وہی ہے جسے محبت اہل بیت اور مولا علی کے دروازے کی خیرات ملے، اہل بیت اطہار کے دروازے کی خیرات ملے، پھر وہ اپنے مرید کے دل میں اہل بیت کی محبت کو ایسے راسخ کر دیتا ہے کہ اگر اسے سولی پہ بھی چڑھا دیا جائے تو وہ کٹنا تو پسند کرتا ہے مگر اہل بیت کا دامن چھوڑنا پسند نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے محبت اہل بیت ایمان ہے، اور ماشاءاللہ آج آپ نے جو عنوان رکھا ہے محبت اہل بیت، یہ اتنا حسین عنوان ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ محبت اہل بیت سے ہی ادب صحابہ نصیب ہوتا ہے۔ محبت اہل بیت سے ادب صحابہ نصیب ہوگا۔ جس بدبخت کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ کبھی صحابہ سے حقیقی معنوں میں پیار کر ہی نہیں سکتا، اور ازواج مطہرات کے دروازے کا ادب نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اہل بیت کے دروازے کا غلام بنے تو اللہ صحابہ کی محبت بھی عطا کر دیتا ہے، اور ازواج مطہرات امہات المومنین کے دروازے کی بھی اسے ادب کی خیرات عطا کرتا ہے۔ پیر جی کی ایک منقبت ہے اور اس میں اس کا پہلا شعر ہے، اور وہ شعر ہی میں سنانا چاہوں گا کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ خوبصورت شخصیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطابت میں ایک ملکہ عطا فرمایا ہے۔ ہم یہ چاہیں گے، اب آغاز تو ٹرانسمیشن کا ہوا تھا، اب یہ بن گئی محفل، ہم چاہیں گے کہ آپ ترنم میں ہمیں سنائیں تاکہ پوری دنیا میں الشہباز ویڈیو اینڈ ساؤنڈ پروڈکشن کے حوالے سے جو حضور کے غلام تشریف فرما ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے آفیسز میں، وہ آپ کے خوبصورت انداز سے بھی مستفید ہو سکیں۔ آپ ذرا ترنم میں یہ جو اشعار ہیں وہ پیش کیجیے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کا حکم ہے، میں زہر تعمیل ضرور کروں گا۔ جیسے صاحبزادہ اسد حسنین صاحب سریلے ہیں، یا قاری ندیم آوان صاحب یا خرم صاحب نے بھی پڑھا ہے، اور جس انداز سے باقی حضرات پڑھتے ہیں، لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ کا حکم ہے۔ پیر جی نے لکھا کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، جو شخص نور دین حیدر کے ساتھ ہے، روزے جزا و شافع
محشر کے ساتھ ہے، روز جزا و شافع محشر کے ساتھ ہے، بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت نصیب، بھیجوں یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت نصیب، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ تو پیر جی حضور کے اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ ہے، چونکہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، تو جو اہل بیت کے ساتھ ہے وہ رسول اللہ کے قریب ہے، وہ اللہ کے قریب ہے، اور اس دولت عظیمہ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، یہی اصل ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی صاحب۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ میں جناب سید وقاص حسین شاہ صاحب بخاری، جناب محترم راجہ حافظ بابر صاحب، جناب راجہ نثار صاحب، الغفور ٹریولز اور الشہباز ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کی پوری ٹیم کی جانب سے اپنے معزز مہمان گرامی کا تہ دل سے مشکور ممنون ہوں کہ آپ اپنی گناہ گو مصروفیات میں سے خصوصی طور پہ وقت نکال کے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ ملکی حالات آپ احباب کے سامنے ہیں اور پوری دنیا کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہم استغاثہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہے ہمیں جس نے نگاہ سے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ میں آج کی اس ٹرانسمیشن کی آخری منقبت کی طرف بڑھتا ہوں۔ درخواست گزار ہوں ادیب ریاض رسول ہر دل عزیز شخصیت جناب صاحبزادہ اسد حسنین چشتی صاحب، آپ بارگاہ مولا علی مشکل کشا میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے، اور ہر روز کی طرح انشاءاللہ کل بھی ہماری الشہباز ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن پہ عشق ہے رمضان کی اگلی ٹرانسمیشن، اس یقین کے ساتھ کہ آپ خود بھی اس کا حصہ بنیں گے، اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ الشہباز ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن دیکھیے، سنیے، اپنائیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے گھروں میں خیر فرمائے۔ صاحبزادہ اسد حسین چشتی۔ ہانی ہلوری انڈیا کے ایک شاعر گزرے ہیں، آپ نے مولا علی کی شان میں ایک بہت حسین کلام لکھا ہے اور بچپن میں لکھا ہے، اور جب لکھنے کی تڑپ پیدا ہوئی تو ایک دن رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تجھے واسطہ حضرت امام علی اصغر کا مجھے کلام عطا فرما۔ تو حضرت امام علی اصغر نے خواب میں دیدار سے شرف بخشا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے قبول کر لیا ہے، قلم اٹھاؤ اور لکھ دو۔ بچپن میں سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، سن کے آپ نے لطف لینا ہے۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ
جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاید ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاید ہے ادائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس شاخ ہو جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، قربان ہوئے جب رن میں کبھی پیغام دیا دنیا کو عجیب، میرے آقا حسین نے پیغام دیا دنیا کو عجیب، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں، پیشانی غر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، وہ سیدہ زہرا کا رومال تھا، وہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا رومال پاک تھا جو امام حسین نے حضرت حر کی پیشانی پہ باندھا، اور شاعر کہتا ہے پیشانی غر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، قاتل کو پلایا حیدر نے لشکر کو پلایا سرور نے، یہ ایسے گھرانے والے ہیں گھرانے والے دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں، اور میں اگر کامران بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ مقطع نہ پڑھوں تو یہ اچھا نہ ہوگا، شاعر کی محنت ہے، شاعر کہتا ہے اگر مقطع سے پہلے ایک شعر سنا دوں تو محفل کا رنگ دوبالا ہو جائے گا، مقطع سے عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں،
میٹھی میں سرحانی ہلوری کہتا ہے جب میں نے دعائیں مانگی تو اصغر نے کہا مت گھبراؤ. جب دعا مانگی کہ مولا مجھے اہل بیت کی مولا علی کی شان میں کچھ عطا کر, پھر کیا ہوا؟ جب میں نے دعائیں مانگی تو اصغر نے کہا مت گھبراؤ, مدحت کا شرف اس بچپن میں, شاعر بچپنے میں تھا جب یہ کلام لکھا, جس پہ کرم ہو جائے. مدحت کا شرف اس بچپن میں ہم تم کو بہانی دیتے ہیں, ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں.